السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمرینات آج ہم سبق نمبر 1 کی حل کریں گے۔ تمرین النحو الجزء الثانی الجدید ہے۔ تمرین نمبر 1، درجہ ذیل جملوں سے اسم، فعل اور حرف کو الگ کیجیے اور اسم اور فعل کی خاصیتیں بیان کیجیے جو اس میں پائی جاتی ہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ پہلا جملہ ہے، تو اس میں یہ اسم ہے کیونکہ اس پہ حرف جر بھی آ گیا ہے۔ اللہ یہ اسم ہے کیونکہ اس میں الف لام لگا ہے۔ توکلت فعل ہے کیونکہ اس میں ضمیر مرفوع متصل یہ تو لگی ہے۔ اعلیٰ حرف ہے اور اللہ ہی یہ اسم ہے کیونکہ اس میں الف لام لگا ہے، اور اس میں نہ کوئی اسم کی علامت ہے نہ فعل کی علامت ہے، اس لیے یہ حرف ہے۔ علی اللہ توکلنا، یہاں پر اعلیٰ حرف ہے، اللہ یہ اسم ہے کیونکہ اس پر حرف جر بھی آ گیا اور الف لام بھی ہے۔ توکلنا یہ فعل ہے کیونکہ اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے اور اس میں ضمیر مرفوع متصل یہ نہ لگی ہے۔ تقع الریاض فی اقلیم نجد، تقع فعل ہے کیونکہ اس میں جو ہے زمانہ پایا جا رہا ہے، اور الریاض یہ آپ کا اسم ہے کیونکہ اس میں الف لام لگا ہے، اور فی حرف ہے، اور اقلیم یہ اسم ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہے، اور نجد اسم ہے کیونکہ اس پہ تنوین آئی ہے۔ القرآن یہدی الناس الی الخیر، القرآن اسم ہے، الف لام آیا ہے، یہدی فعل ہے کیونکہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، الناس اسم ہے کیونکہ اس میں الف لام ہے، الی حرف ہے کیونکہ اس میں نہ اسم کی نہ حرف فعل کی کوئی علامت ہے، الخیری اسم ہے کیونکہ اس میں الف لام ہے۔ رضیت باللہ ربا، رضیت فعل ہے کیونکہ اس میں ضمیر مرفوع متصل ہے، اللہ یہ اسم ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر بھی آیا ہے، بھی حرف ہے، ربن اسم ہے کیونکہ اس پر تنوین آئی ہے۔ تو یہ جملے آپ اتار کے ایسے لائن کھینچ کے لکھنا ہے، یہ کون کیا ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم میں اللہ اسم ہے کیونکہ الف لام ہے، ہما یہ پورا اسم ہی ہے، اور افتح یہ آپ کا فعل ہے کیونکہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، لی میں لی حرف ہے اور یا اسم ہے اور کیونکہ وہ ضمیر ہے، اور ابواب یہ اسم ہے کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے، اور رحمتی یہ اسم ہے کیونکہ اس میں بھی زمانہ نہیں ہے، اور کا یہ اسم ہے کیونکہ یہ ضمیر اسم ہوتی ہیں۔ تمرین نمبر 2 دیکھیے، مندرجہ ذیل مرکبات سے کلام مفید اور کلام غیر مفید کو الگ کیجیے اور ترکیب کیجیے۔ تو مفید کون ہے غیر مفید کون ہے یہ بتانا ہے، پھر ترکیب بھی بتانی ہے۔ زید قائم کلام مفید ہے کیونکہ بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ مبتدا خبر ہے، زید مبتدا قائم خبر، تو یہ ترکیب ہو گئی کہ زید کھڑا ہے، تو یہ بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے، کلام مفید ہے۔ رجل جالس یہ آپ کا موصوف صفت ہے اور کلام غیر مفید ہے اور موصوف صفت ہے۔ ایک بیٹھا ہوا آدمی، دونوں نکرہ ہیں اس لیے ایک بیٹھا ہوا آدمی، تو بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فاطمۃ عالمۃ کلام مفید ہے کیونکہ بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ مبتدا خبر ہے، فاطمہ مبتدا عالمۃ خبر، یہ موصوف تھا یہ صفت تھی۔ خدیجۃ الحافظۃ یہ کلام غیر مفید ہے، موصوف صفت ہے، حافظہ خدیجہ یہ موصوف ہے یہ صفت ہے۔ تو ترکیب مطلب بتائیے کون کیا ہے۔ حامد الفاضل یہ بھی کلام غیر مفید ہے، اور اس میں حامد موصوف ہے اور الفاضل صفت ہے، اور فضیلت والا حامد۔ مرأۃ صالحۃ یہ بھی کلام غیر مفید ہے، موصوف صفت ہے، ایک نیک عورت، کوئی بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی، موصوف صفت۔ البنتان صائمتان کلام مفید ہے، مبتدا خبر ہے، 2 لڑکیاں روزے سے ہیں، بنتانی لڑکیاں بیٹیاں، مبتدا خبر ہے، مبتدا خبر۔ المسلمات محتجبات کلام مفید ہے، مبتدا خبر ہے، اور بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے، مسلمان عورتیں حجاب میں ہیں۔ قلم حامد کلام غیر مفید ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، حامد کا قلم مضاف مضاف الیہ۔ المعلمات الصالحات کلام غیر مفید ہے، موصوف صفت ہے، المعلمات موصوف اور الصالحات صفت کی نیک استانیہ۔ الولدانی النائمانی کلام غیر مفید ہے، موصوف صفت ہے، 2 سونے والے لڑکے۔ اس کے بعد تمرین نمبر 3 ہے، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں سے جملہ خبری اور جملہ انشائیہ کو الگ کیجیے۔ خرج خالد الی البستانی، خالد باغ کی طرف نکلا، تو یہ ماضی آیا ہے تو یہ خبریہ ہے۔
تو جملہ اتار کے آگے لکھ دینا جملہ خبریہ. کل بیمینک تم کھاؤ اپنے سیدھے ہاتھ سے، یہ امر ہے تو یہ جملہ انشائیہ ہے. جس میں جھوٹ سچ کا امکان نہ ہو وہ انشائیہ ہے. تو کھاؤ اس میں کیا جھوٹ اور سچ ہوگا، کھاؤ تو حکم دیا. یہ نکلا خالد، اس میں جھوٹ سچ کا امکان ہے تو وہ خبریہ. اور نمبر 2 انشائیہ. لا تمشی فی الارض مرحا تم مت چلو زمین میں اکڑ کر، یہ بھی نہیں ہے تو یہ بھی انشائیہ ہے. جھوٹ سچ کا اس میں امکان نہیں ہے. افترس الذئب کبشن کہ بھیڑیے نے بھیڑ کو پھاڑ دیا تو یہ خبریہ ہے کیونکہ اس میں جھوٹ سچ کا امکان ہے. حل فتح محمد البابا کیا محمد نے دروازہ کھولا تو یہ بھی انشائیہ ہے. سوال کیا جا رہا ہے، اس میں جھوٹ سچ کا امکان نہیں ہے. یزرع الفلاح الرز کسان چاول بوتا ہے اگاتا ہے تو یہ بھی خبریہ ہے، جھوٹ سچ کا امکان ہو سکتا ہے. یا لیت جمیع الناس مؤمنون اے کاش تمام لوگ ایمان والے ہوتے، یہ انشائیہ ہے کیونکہ اس میں تمنا ہے، جھوٹ سچ کا امکان نہیں ہے. تمرین نمبر 4 مرکبات ذیل سے مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور مرکب امتزاجی کو الگ کیجیے. مرکب اضافی مطلب مضاف مضاف الیہ جس میں کاکی کے کا ترجمہ ہوتا ہے. مرکب توصیفی مطلب موصوف صفت جو ایک سے ہوتے ہیں دونوں. مرکب امتزاجی مطلب دو لفظ ایسے جو بغیر کسی ترکیب کے مل جائیں. جیسے قلم خالد تو یہ مرکب اضافی ہے مضاف مضاف الیہ، خالد کا قلم. ہزار موتا یہ مرکب امتزاجی ہے، ہزار الگ موت الگ دونوں کو ملا دیا ہے. رجل عاقل یہ موصوف صفت ہے مرکب توصیفی، ایک عقل مند آدمی. فرس الرجل یہ مرکب اضافی ہے آدمی کا گھوڑا. شاۃ سوداء یہ مرکب توصیفی ہے موصوف صفت، ایک کالی بکری. نیو یارک یہ مرکب امتزاجی ہے، نیو الگ یارک الگ دونوں کو ملا دیا. عمر المجاہد یہ مرکب توصیفی ہے موصوف صفت مجاہد عمر. قراصۃ البنت لڑکی کی کاپی یہ مضاف مضاف الیہ ہے. تابتہ شرا یہ مرکب امتزاجی ہے. فاطمۃ الصالحۃ یہ مرکب توصیفی ہے. تو یہ ہمارے سبق نمبر 1 کی تمام تمرین مکمل ہوئیں. آئندہ کلاس میں ہم انشاءاللہ سبق نمبر 2 کلمے کی دوسری تقسیم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.